میں ادب کے سبھی اسٹوڈنٹس کو ہمارا پیار بھرا آداب۔ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے آصف الدولہ امام باڑہ کا آصف الدولہ مرحوم کا امام باڑہ۔ یہ ایک نظم ہے آپ کے ادبی سپارے میں اور امپورٹنٹ ہے، اکثر آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے، آصف الدولہ مرحوم کی تعمیر کہن، جس کی صنعت کا نہیں صفحہ ہستی پہ جواب۔ لکھنؤ کے نواب آصف الدولہ تھے جو شیعہ تھے، اور ان کی جو قبر ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے، لیکن آج بھی وہ بہت خوبصورت، بہت حسین ہے۔ تو شاعر نے اس کا امام باڑے کا جو بنا ہوا ہے اس کا جو بیان کیا ہے وہ دیکھیے۔ آصف الدولہ مرحوم کی تعمیر کہن، جس کی صنعت کا نہیں صفحہ ہستی پہ جواب۔ دیکھ سیاہ سے رات کے سناٹے میں، منہ سے اپنی مہ کامل نے جب الٹی ہو نقاب۔ در و دیوار نظر آتے ہیں کیا صاف و سبک، سحر کرتی ہے نگاہوں پہ ضیاء ماہتاب۔ یہی ہوتا ہے گماں خاک سے مس اس کو نہیں، ہے سنبھالے ہوئے دامن میں ہوائے شاداب۔ چک بست کی نظم ہے، بہت خوبصورت۔ آپ چک بست کے حوالے سے اس کا حوالہ لکھیں گے۔ چک بست کا اس میں ذکر کرتے ہوئے کہ ہماری ادبی کتاب سپارے کی کتاب، نصابی کتاب ادبی سپارے سے یہ نظم لی گئی ہے، جس کا عنوان آصف الدولہ کا امام باڑہ ہے، جس کے شاعر اردو نظم کے مشہور شاعر چک بست ہیں، جنہوں نے بہت خوبصورت نظمیں کہی ہیں۔ ان کی نظموں کے عنوانات جو ہیں وہ وطن سے جڑے ہوئے عنوانات ہیں۔ انہوں نے حب الوطنی پہ اور امام باڑے پہ اور وطن کی محبت اور اخوت پہ، بہت ساری یونٹی پہ، ایکتا پہ، بھائی چارے پہ، اتحاد پہ بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ چک بست اردو نظم کے میں بہت مشہور ہوئے، یا اردو نظم کے بے تاج بادشاہ کہلاتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس بند میں انہوں نے آصف الدولہ کے امام باڑے کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا حوالہ۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ آصف الدولہ مرحوم کی تعمیر کہن، اگرچہ چک بست کہتے ہیں کہ اگرچہ آصف الدولہ کی امام باڑہ بہت پرانا ہے، کہن معنی پرانا، تعمیر معنی بنا ہوا، اگرچہ وہ امام باڑہ بہت پرانا بنا ہوا ہے، لیکن آج بھی جس کی ہستی کا نہیں صفحہ ہستی، جس کی صنعت کہتے ہیں بنانے کو، کاریگری کو، صنائی کو، خوبصورتی سے کسی چیز کو بنانا، کہ دنیا صفحہ ہستی، اس دنیا میں آج بھی اس کی جیسی مثال کوئی دوسری نہیں ہے، یا اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سیاح گھومنے پھرنے والے، جب گھومنے پھرنے والے اس کو دیکھنے آتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماہ کامل نے جب ایسا ہے لگتا ہے جیسے چاند نے، پورے چاند، ماہ کامل پورے چاند نے، 14ویں کے چاند نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی ہو۔ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا نور، اس کا جلوہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہوں۔ در و دیوار، اس کے در و دیوار بہت صاف سبک، اس کے نقش و نگار جو ہیں وہ بہت نازک، یعنی بہت خوبصورت بنے ہوئے ڈیزائن ہیں، اور ایسا لگتا ہے سحر کہتے ہیں جادو کو، سحر کرتی ہے نگاہوں پہ ضیاء ماہتاب۔ اور اوپر سے جب چاندنی رات جب اس کے اوپر پڑتی ہے، اس عمارت پہ جب چاندنی رات پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں پر کسی نے جادو کر دیا ہو، یعنی بس دیکھتے ہی رہنے کو جی چاہتا ہے، یا اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے چاندنی رات میں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے گماں خاک سے مس اس کو نہیں، انس اس کو نہیں، انس کہتے ہیں محبت کو یا تعلق کو۔ ہم اس عمارت کو دیکھ کر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اس مٹی سے تو اسے بنایا ہی نہیں گیا ہے، اس مٹی سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سنبھالے ہوئے دامن میں ہوائے شاداب، بلکہ کسی اور دنیا سے لائی گئی کوئی عمارت ہے جسے ہوائیں اپنے کاندھوں پر یا اپنے ہاتھوں پر سنبھالے ہوئے کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے آگے بھی ہے، لیکن آپ کے جو امپورٹنٹ دیا ہوا ہے وہ یہی ہے۔ آصف الدولہ لکھنؤ کے امام باڑے کے
امام نواب تھے جن کا ایک امام باڑہ ہے، مزار ان کے اندر وہ دفن ہے، امام باڑہ ہے۔ اس کی تعریف میں چک بس کہتے ہیں کہ آصف الدولہ مرحوم کی جو عمارت پرانی عمارت ہے، اگرچہ ان کا امام باڑہ بہت پرانا بنا ہوا ہے، لیکن آج بھی اس دنیا میں اس کی جیسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ وہ بے مثال ہے، یا بہت خوبصورت ہے، یا بہت حسین بنا ہوا ہے، اس کے جیسی کوئی دوسری عمارت نہیں۔ دیکھ سیاح گھومنے پھرنے والے جب رات کے سناٹے میں اسے دیکھتے ہیں، یعنی چاندنی رات میں جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، یا رات کے سناٹے میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ سفید ہے، وہ چمکتی ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ زمین پر 14ویں کا چاند اتر آیا ہو، یا چاند نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی ہو۔ ہر طرف نور ہی نور، چاندنی ہی چاندنی۔ اس کے در و دیوار بڑے خوبصورت، نازک، نقش و نگار کے بہت حسین نظر آتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے اوپر جادو سا کر دیا ہو۔ ضیاء کہتے ہیں روشنی کو۔ مہتاب، سحر کرتی ہے نگاہوں پہ ضیاء مہتاب، چاند کی روشنی اوپر سے اور سحر کر دیتی ہے، یعنی ایک تو وہ خود سفید ہے، اوپر سے جب روشنی چاند کی پڑتی ہے تو وہ بہت حسین نظر آنے لگتا ہے۔ یہی ہوتا ہے گما شک، ہمیں یہی ہوتا ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے، اس میں اتنا کھو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس زمین کی مٹی سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسے اس سے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی دنیا کی عمارت ہے، کوئی اور دنیا کی صنعت ہے، جس کو یہاں ہوائیں جو ہیں وہ اپنے دامن میں سنبھالے ہوئے کھڑی ہیں۔ یہ اس کی تشریح ہو گئی ہے، اور اس کا سیاق و سباق یہ ہم نے جو آپ کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے شروع سے آخر تک جہاں سے بھی ہمیں مطلب لکھنا ہے وہ لکھتے ہیں، آصف الدولہ ڈیش ڈیش ڈیش، اور جہاں تک لکھنا ہے شاداب۔ اب اس کے نیچے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے حوالے کی، اور حوالہ لکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے سبق کتاب کا نام لکھیں گے، پھر جو چیپٹر ہے نظم یا جو بھی کچھ ہے، مرثیہ یا جو بھی کچھ ہے اس کا نام اگر ہے تو وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ کو شاعر یاد ہیں اور کہیں حوالہ ہے کتاب میں تو شاعر کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر شاعر کے بارے میں 2 لائنیں ضرور لکھیے کہ شاعر جو ہے وہ بہت عمدہ شاعر رہے ہیں، نظم کے بہت بہترین شاعر گزرے ہیں، یا اگر مرثی ہیں تو مرثیے کے بہت اچھے شاعر گزرے ہیں، اردو ادب کا خزانہ ہیں، یا اردو ادب کے بے تاج بادشاہ ہیں، یا ان کی مثال ان کی جیسی کوئی نہیں، نظم کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ اس طرح ان کی تعریف میں کوئی بھی 2 سینٹنس لکھیے، اور اگر ان کے آپ کو ایک آدھ کوئی اور نظم یاد ہے، عنوان یاد ہے تو وہ لکھ دیں گے تو اور اچھی بات ہے، اور پھر پیراگراف لائن چینج کر کے پیراگراف بنا کے لکھیے کہ اس بند میں شاعر نے اس بارے میں بتایا ہے، جس بارے میں بھی بتایا ہے، جیسے اس میں بتایا ہے آصف الدولہ مرحوم کی عمارت کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت اور حسین ہے، اس کا ذکر یوں کرتے ہیں، بس وہاں پر پھر تشریح یا مطلب کی ہیڈنگ ڈال دیں گے اچھی خوبصورت سی، اور جو مطلب آپ کو سمجھایا گیا ہے اس کو سمجھیے اور لکھنے اس بارے میں بتایا ہے، جس بارے میں بھی بتایا ہے، جیسے اس میں بتایا ہے آصف الدولہ مرحوم کی عمارت کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت اور حسین ہے، اس کا ذکر یوں کرتے ہیں، بس وہاں پر پھر تشریح یا مطلب کی ہیڈنگ ڈال دیں گے اچھی خوبصورت سی، اور جو مطلب آپ کو سمجھایا گیا ہے اس کو سمجھیے اور لکھیے۔ بہت اچھی تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے، اور پھر آپ کو جو سمجھایا گیا ہے اس کو بار بار سمجھیے، اور ان الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریے۔ کوہن مانے پرانا، تعمیر مانے بنا ہوا، مرحوم ان کو کہتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، صنعت مانے خوبصورتی سے بنایا گیا، صفائے ہستی اس دنیا کے لیے کہا گیا ہے، سیاح مانے گھومنے والے، یہ تو کامن سا ورڈ ہے، اور نقاب بھی سمجھتے ہیں۔ ماہ مانے پورا، اور کامل، ماہ مانے چاند، اور کامل مانے پورا چاند، سحر مانے جادو، اور ضیاء مانے روشنی، اور مہتاب بھی چاند کو کہتے ہیں، خاک مٹی کو کہتے ہیں، اور انس تعلق یا محبت کو کہتے ہیں، اور شاداب یعنی ٹھنڈی سا اچھی محسوس ہونے والی فضا۔ تو بس آپ ان کے میننگ سمجھ لیں گے 2-4 بار، تو آصف الدولہ نواب گزرے ہیں،
تو آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا. بہت کامن سی بات ہے. ہر چیز کو آپ ایسے مت سمجھا کریے کہ یہ ہائے ہمارے پر بوجھ ہے، ہم کیسے سمجھیں گے. بالکل جس طرح ہم بالکل دلچسپی سے اپنے سیریل دیکھتے ہیں اور ہم آپ اس کو کہتے ہیں کہ بتائیے کیا دکھایا رات آپ نے، تو وہ ہم سے ہٹ کے کچھ بھی ہوتا ہے، وہ چاہے جاسوسی ہو چاہے کچھ ہو، پر ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، ہم اس کو اپنے الفاظ میں بتا دیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ میں نے آپ کو ایک اسٹوری سنائی کہ اب آپ اس کی طرف مت دیکھیے. آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا. اب ایک اسٹوری سنائی کہ ہمیں میم نے یا جو بھی کچھ ہے انہوں نے ایک اسٹوری سنائی تھی کہ آصف الدولہ کہ بھائی بچوں آپ نے آصف الدولہ کا امام باڑہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لکھنؤ میں ایک امام باڑہ ہے. آصف الدولہ ایک نواب گزرے ہیں، ان کا ایک امام باڑہ ہے جو بہت خوبصورت ہے، جس کے بارے میں شاعر نے نظم میں یہ کہا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. اب آپ اس کو میری اسٹوری کی طرح سنیے تو آپ کے ذہن میں اسٹوری کی طرح بیٹھ جائے گا. اب الفاظ کچھ بھی دے دیجئے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی طرح کی کوئی دوسری عمارت نہیں بنی ہوئی ہے، بہت اچھا ہے. اور جب اس کو گھومنے پھرنے والے لوگ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چاند نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی ہو. وہ خوبصورت اور حسین، رات میں بھی اتنا نور نظر آتا ہے اس میں جیسے کہ چاند نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی ہو یا 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. اور پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر باقی چاندنی رات ہوتی ہے تو ضیاء مہتاب، تو چاند کی روشنی جو ہے انسان کو سحر زدہ کر دیتی ہے. یعنی جسے کہتے ہیں کہ ڈبل سونے پہ سہاگا، کہ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کسی نے جادو کر دیا ہو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارا دل چاہتا ہے بس دیکھتے رہیں. وہ عمارت ایسی ہی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہی رہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ چاند کی روشنی نے انسان کے اوپر کوئی جادو کر دیا ہو، اس سے نگاہ ہی نہیں ہٹتی. ہم کہتے ہیں ہم کسی کو دیکھ رہے تھے، نگاہ ہی نہیں ہٹ رہی تھی، وہی والی چیز ہے. اور پھر اس عمارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایسا تو لگتا ہی نہیں ہے کہ انسان نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی اور سیارے سے آئی ہوئی، کسی اور دنیا سے آئی ہوئی عمارت ہے، جسے اپنے ہوائیں جو ہیں فضاؤں میں اسے سنبھالے ہوئے، ہوائیں جو ہیں وہ اپنے کاندھوں پر سنبھالے ہوئے ہیں. صرف اتنی بات ہے، ذہن میں رکھیے اور اسٹوری کی طرح سمجھیے اور اچھا سا مطلب لکھ کر دیکھیے. اب اس کو بند کر کے آپ اپنی اس کو پڑھیے اور اس کو بند کریے اور اپنے ذہن میں جو بھی کچھ آیا ہے، جو میں نے حوالہ سمجھایا ہے، جو میں نے مطلب سمجھایا ہے، اس کو دیکھیے، پھر پڑھیے، پھر سوچیے کہ ہم اس میں اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں. نہ اتنا چھوٹا ہونا چاہیے نہ اتنا لمبا ہونا چاہیے. اب یہ 4 اشعار کا ہے تو کم سے کم اس کی 5-6 لائنیں تو آپ کو تشریح کی بنتی ہیں اور 4 لائنیں حوالے کی بنتی ہیں. ایک پیج پہ بہت اچھا سا یہ کام کیجیے اور دوسرا کام دوسرے پیج سے شروع کیجیے. اگر آپ کا پیج زیادہ بچ رہا ہے، آدھا بچ گیا ہے، تو آپ 2 لائنیں چھوڑیے، اسکیل سے لائن کھینچ کے 2 لائنیں چھوڑ کے اچھا سا سوال نمبر ڈالیے، پھر دوسرا سوال پورا کیجیے. آپ لوگ بہت ساری مسٹیک کر دیتے ہیں کاپیز میں، جس سے آپ کے مارکس کٹ جاتے ہیں. وہ بہت چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہیں. ایک تو یہی ہے کہ آپ نے یہاں ختم ہوا گھسا دیا وہیں پر دوسرا نہیں، آپ اس کو اچھے سے یہاں ختم کریے، جہاں پر بھی ہو رہا ہے لائن کھینچیے اور پھر اس کے بعد 2 لائنیں اور چھوڑ کر پھر نیا کام شروع کیجیے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں 1-1 2-2 لائنیں چھوڑ کے کام کرتے ہیں کہ شاید لگتا ہے کہ ہماری کاپی زیادہ بھری ہوئی لگے گی، اس پہ بھی نمبر کٹنے لگتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں اردو میں یہاں پر حاشیہ چھوڑتے ہیں تو یہاں پر بھی برابر کا حاشیہ چھوڑ دیا. حاشیہ اگر چھوڑ بھی رہے ہیں پیچھے تو ایک پینسل سے ایسے لائن کھینچ لیجیے، ایسے کر کے آدھے انچ کی بس، تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ جو بھی لکھ رہے ہیں وہ یہاں سے یہاں تک ختم ہونا چاہیے. جیسے آپ کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں الائنمنٹ لگا لیتے ہیں ہم، ایسا نہیں ہو ایک لائن یہاں ختم ہوگی، دوسری لائن یہاں ختم ہو رہی، تیسری لائن یہاں ختم ہو رہی، چوتھی لائن یہاں ختم ہو رہی. یہ بہت برا تاثر دیتی ہے. ہر لائن آپ کی یہاں ہونی چاہیے ختم برابر سے. پیراگراف شروع کر رہے ہیں تو جو پیراگراف یہاں سے شروع کیا ہے تو دوسرا پیراگراف یہاں سے شروع نہیں ہو، اسی کے نیچے سے. آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں بالکل ایک سا، اگر آپ اسکیل سے لائن کھینچیں گے تو ایک سا آئے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپ ہیں، آپ ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے. اگلی پھر کسی کلاس میں ملیں گے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں واٹس ایپ پہ بھی ہوں اور آپ کو نمبر دے دوں گی. اگلی پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے بائے بائے.